اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائے گی اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں، خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا ہے اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت و افسوس سے کہیں گے کاش ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راستوں سے بھٹکا دیا۔ پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان آہستہ آہستہ احکامات نازل ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں پردے کا حکم دیا۔ عموماً عرب کا معاشرہ ایسا تھا اور اس دور میں ایسا تھا کہ اوڑھنی وغیرہ تو استعمال کرتے تھے، چادر وغیرہ، لیکن چہرہ کھلا رہتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کفر اور شرک پر جو لوگ تھے تو ان لوگوں کے یہاں کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، بے پردگی بہت زیادہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت میں پردے کا حکم دیا، اور پردے کا اس طرح حکم دیا کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں۔ عام طور پر عرب کی خواتین جب گھروں سے نکلتی ہے، اہل ایمان کی خواتین، تو اپنے کپڑے کے اوپر سے ایک چادر بھی اوڑھ لیا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اس چادر کو لٹکا لیا کریں، یعنی اس طرح کے آگے چہرے پر کھینچ لیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ چہرہ بھی چھپ جاتا تھا اور راستہ بھی نظر آتا تھا نیچے سے، اور ایک پردہ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ یہ بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ آج جدید دور میں کچھ لوگ پردے کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عورت کے اوپر ظلم ہے، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ عورت کی حفاظت اسی میں ہوتی ہے جہاں پر پردے کا نظم ہوتا ہے۔ خواتین جب نظر نہیں آتی ہیں تو برائی کو پھیلنے کا جو پہلا قدم ہے اسی پر بریک لگ جاتا ہے۔ اسی لیے بے حیائی، زنا اور اس قسم کی جو برائیاں ہیں ایسے معاشرے میں آپ بہت کم پائیں گے یا نہیں کے برابر ہے۔ جیسا جتنا زیادہ پردہ ہے جس معاشرے میں وہاں پر ویسے ہی معاملہ ہے۔ جیسے خاص طور سے سعودی عرب ہے، یہاں پر معاملہ یہ ہے
کہ پردے کی وجہ سے یہ بے حیائی اور برائی آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن جب خواتین اعلانیہ سڑکوں پر نکلتی ہیں اور ایسا لباس پہنی ہوتی ہیں جس لباس میں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برہنہ نظر آئے، تمام کے تمام نشے و فراز نظر آتے ہیں، تو آدمی کی شہوت اور برائی کا ارادہ اس کو شیطان بھڑکاتا ہے اور وہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ تمام کے تمام مراحل بے پردگی کی وجہ سے، خواتین کے اعلانیہ شاہراہوں پر نکلنے کی وجہ سے، لوگوں کا مردوں کی نگاہوں میں آنے کی وجہ سے یہ تمام کے تمام پھیلتے ہیں۔ آج کے دور میں برقعے کا رواج ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پردہ یا برقع یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈھانکا جائے اور اپنے آپ کو چھپایا جائے، نمایاں کرنے کے لیے۔ اب اگر کوئی ایسا برقع پہنتا ہے کہ برقع پہننے کے بعد پورے جسم کے نشیب و فراز بالکل عیاں ہو، اور ایسا نقش و نگار اس کے اوپر برقعے کے اوپر ہو کہ آدمی سادی خواتین پر تو متوجہ نہ ہو لیکن اس برقعے کی وجہ سے متوجہ ہو جائے، تو پردے کا پورا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے، پورا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بجائے پردے کے ایک لباس کی طرح استعمال کرنا ہے۔ پردے کا مطلب یہ کہ ایسا لباس ہو، ڈھکا ہوا ہو، اس طریقے سے بدن ڈھکا ہوا ہو کہ آدمی کو بالکل احساس ہو جائے یہ مومنہ، باعزت اور قابل احترام گھرانے کی خواتین ہیں، اور آدمی اس طرف نظریں بھی اٹھا کر کے نہ دیکھے۔ اس پردے کی وجہ سے عصمت کی حفاظت ہے، اس پردے کی وجہ سے جلد کی حفاظت ہے، اس پردے کی وجہ سے معاشرے میں گناہ سے رکا ہوا ہے معاشرہ، اسی پردے کی وجہ سے بے شمار بیماریاں جو ہے اس سے مسلم معاشرہ محفوظ ہے۔ ورنہ اگر آپ رپورٹیں اٹھا کر دیکھیں تو سوزاک کے مریضوں کی جو تعداد، یورپ کے ممالک کی جو رپورٹیں آئی ہیں بین الاقوامی سطح پر کہ کتنی کثیر تعداد میں وہاں سوزاک کے مریض پائے گئے، یعنی وہ آبادی کے ریشوں کے حساب سے جب نکالا گیا تو ایک بہت بڑی تعداد۔ ایڈز کا جو مرض ہے یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ اس میں قوت مدافعت آدمی کی، یعنی بیماری سے لڑنے والے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی چھوٹی سی بیماری اگر ایڈز کے مریض کو ہو گئی وہی بیماری موت کا سبب بن جائے گی، کیونکہ اس بیماری سے لڑنے والے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ بیماری بڑھتے بڑھتے موت تک کے پہنچا دیتی ہے۔ اس مرض کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے یہ مرض جو لگتا ہے تو یورپ وغیرہ کی اب خبریں ایسی ہے کہ بے حیائی اتنی زیادہ ہے وہاں پر، بے پردگی اتنی زیادہ ہے کہ خواتین اپنی ضرورت جہاں موقع ملے پوری کر لیتے ہیں، ہم مرد اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے، اور وہاں پر عموماً مرد اور خواتین دونوں ملازمت کرتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو وزیر داخلہ بنایا ہے اور آدمی وزیر خارجہ ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، اسلام نے اس کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، لیکن جدید تعلیم نے اس کو ملازم بنا دیا۔ گھر سے نکل کر کے وہ ملازمت بھی کرے، کام بھی کرے، اپنی بیوی اپنے بچوں کے بھی حقوق ادا کرے، کھانا بھی بنائے، شوہر کی خدمت بھی کرے، یعنی وہ عورت کے اوپر ساری ذمہ داریاں ڈال دی گئی اور خواتین کی تنخواہیں بھی کم رکھی گئی۔ یورپ وغیرہ میں پردے میں رہ کر کے وہ گھر کی ملکہ رہتی، اس کو آفس سیکریٹری بنا کر لوگوں کا مسکرا کر استقبال کرنے کے لیے اور کاؤنٹر پر بیٹھا دیا گیا تاکہ گاہک کو دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ رغبت کی طرف راغب کرے، سامان کی طرف، یعنی اس کو سامان تجارت اور نمائش کی چیز بنا دیا گیا۔ اور اس کی وجہ سے بے حیائی اور برائی اتنی پھیلی کہ آج کی جو موجودہ خبریں یورپ وغیرہ کی وہ اس قدر تشویشناک ہے کہ بیوی چپکے سے شوہر کو بہانے سے پیتھولوجسٹ کے پاس لے جاتی ہے چیک اپ کے حساب سے اور چیک کرواتی ہے کہ اس کو کہیں ایڈز تو نہیں ہے۔ شوہر بیوی کو چیک کرواتا ہے، یعنی سب سے محفوظ مرد اور عورتوں کی ملاقات کا جو مقام تھا وہ بھی غیر محفوظ ہو گیا، اسی بے پردگی اور بے حیائی کی وجہ سے۔ یہ معاملہ ہوا کہ آج بے شمار بچے یورپ اور امریکہ میں ایسے ہیں جن کے باپوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ناروے وغیرہ اور ڈنمارک وغیرہ ممالک میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں ہوٹل میں جب آپ قیام کریں گے تو جو لسٹ دی جائے گی اس میں کیا آپ کو نہیں کرنا ہے، اس میں بنیادی بات یہ بتائی جائے گی کہ آپ کسی کے بارے میں یہ نہ پوچھیں، دو میاں بیوی اگر ایک مرد اور ایک خاتون ہے تو آپ یہ سوال نہ کریں کہ آپ لوگوں کا تعلق کیا ہے، کیا آپ میاں بیوی ہیں، یہ سوال نہ کریں، اور کسی سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ یعنی بن بیاہی خواتین کی تعداد بعض ممالک میں 60 سے 80% تک ہے،
بغیر بیاہ کے وہ خواتین حاملہ ہو جاتی ہیں اور صاحب اولاد ہو جاتی ہیں۔ یہ یورپ وغیرہ کی بالکل کرنٹ کی جو رپورٹیں ہیں وہ رپورٹیں آپ اٹھا کر کے دیکھیے۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں کا گھر ٹوٹ گیا، معاشرہ بکھر گیا۔ اب جب ایک بیٹے کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون ہے، باپ ہے جو تو بیٹے کی تربیت کا خیال رکھتا ہے، سماج اور معاشرے میں برائی اور اچھائی یہ تمام چیزوں کی تمیز سکھاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرے، ملازمت کرے، اپنا پیٹ بھی بھرے، یہ سب مسائل ہیں۔ تو گھر ٹوٹ گیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ والدین اب اگر بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ان کو اپنے گھروں سے اولاد نکال رہی ہے یا ان کو چھوڑ کر کے وہ نکل جا رہی ہے۔ بوڑھے مرد اور بوڑھے خواتین کے لیے دارالزوفہ بنانا پڑ رہا ہے بوڑھا گھر، جہاں پر وہ زندگی کے آخری ایام انتہائی کسم پرسی میں گزارتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو گھروں کے اندر خواتین ہوتی ہیں، بزرگ خواتین، بزرگ یعنی دادا نانی اور دادی کا یہ جو رتبہ ہوتا ہے، یہ ایک ملک کی ملکہ کی طرح، حاکم کی طرح ہوتے ہیں یہ لوگ۔ یہ تمام چیزیں ان لوگوں کو میسر نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ رپورٹ پڑھیں تو دنیا کے اندر آزادی نسواں کی تحریک چلانے والی اور اس تحریک کو کھڑی کرنے والی جو عورت، یعنی عورتوں کی آزادی کی تحریک کھڑی کرنے والی جو خاتون ہے، اس کا بیان ہے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی بڑھاپے میں، وہ کہتی ہے کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آزادی نسواں کی تاریخ یہ تحریک چلی کہ مرد اور عورت برابر ہے، حالانکہ یہ برابر نہیں ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا فرق کیا ہے دونوں کے اندر، جسمانی اعتبار سے بھی فرق ہے، مینٹلی دماغی اعتبار سے بھی فرق ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب مخصوص ایام خواتین کے آتے ہیں تو ان کی ذہنی کیفیت درست نہیں رہتی ہے، یعنی بالکل نارمل کے حساب سے نہیں رہتی۔ یورپ وغیرہ میں تو تجزیہ کیا گیا، باقاعدہ رپورٹیں ہیں۔ تجزیہ کیسے کیا گیا؟ تجزیہ اس طرح کیا گیا کہ 5 سال کی بچی کو ایک کمرے میں رکھا گیا اور اس کے والدین کو، اور اچانک بالکل بیچ میں شیشے کی ایک دیوار گرا دی گئی۔ اب بچی اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہے لیکن وہ آڑ ہے، بچی پریشان ہو کر کے رونے لگی۔ یہی چیز ایک لڑکے کے ساتھ کی گئی جب، تو اس لڑکے نے پہلے دیوار کو ڈھکیلنے کی کوشش کی، اس کے بعد مکے سے مار کر اس کو ٹکڑے توڑنے کی کوشش کی۔ دونوں کے رد عمل میں فرق ہو، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں دونوں برابر ہیں۔ ایک اور تجربہ کیا گیا، بچی کو ایک کمرے میں رکھ کر کے اچانک اکیلا کر دیا گیا اور نقلی جانور اس کے سامنے رکھا گیا، تو بالکل بے کسی کے عالم میں رونے لگی۔ لیکن یہی کام جب 5 سال کے بچے کے ساتھ کیا گیا تو اس نے پہلے دائیں بائیں سب طرف دیکھا اور وہیں پر دونوں کے پاس ایک پائپ ہلکا سا رکھا گیا تھا، وہ پائپ اٹھا کر کے مقابلہ کرنے لگا لڑکا۔ یہ تجزیہ میرا نہیں ہے، یہ یورپ کے لوگوں نے کیا کیا کہ مرد جو ہوتا ہے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، اور خواتین جو ہیں وہ مدد مانگنے لگتی ہیں اور بالکل بے کس اور بے سہارا ہو جاتی ہے۔ ہماری ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران ایک غیر مسلم سے گفتگو ہوئی، وہ بھی یہی فلسفے کے ماننے والے تھے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اچھا آپ ایک بات یہ بتائیے کہ آپ برابر مانتے ہیں؟ بولے ہاں بالکل برابر مانتا ہوں، جو کام میں کرتا ہوں وہ اس کو بھی کرنا چاہیے۔ ابھی بولے میں شہر میں نہیں ہوں، میری 4-5 ٹریولس کی گاڑیاں ہیں، وہی پورا کے پورا آفس کا کام سنبھال رہی ہے۔ تو میں بولا ایک دوسرے کا کام کرنا چاہیے؟ بولے ہاں۔ بولا آپ کو کچھ بچے وغیرہ ہیں؟ کہنے لگا ہاں 2 بچے ہیں۔ میں نے کہا کتنے بڑے ہیں؟ تو کہنے لگا ایک بچہ تو جو ہے 6 سال کا ہے اور ایک بچہ جو ہے 1.5 سال کا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، اگر بچہ لیٹرین وغیرہ کر دیتا ہے، پیشاب وغیرہ کر دیتا ہے تو اس کو دھلانا اور اس کو صاف کرنا یہ کون کرتا ہے؟ تو بولے ہماری وائف کرتی ہے۔ تو بولا آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دونوں برابر ہیں نا، تو کبھی آپ بھی کر دیا کیجیے۔ کھانا وغیرہ کون بناتا ہے؟ تو کہنے لگی وائف بناتی ہے۔ مولا آپ کیوں بناتی ہے؟ آپ اس کو اپنا کام دے رہے ہیں، ادھر کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اس کے کام آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سب آپ کام کرنا شروع کر دو۔ اچھا میں نے کہا ایک کام کیجیے، آپ جو لباس آپ پہن کر کے روڈ پہ نکلتے ہیں جیسے بنیان وغیرہ، اسی لباس میں آپ اپنی اہلیہ کو نکال سکتے ہیں۔ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا سنو کتنا بڑا فرق ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ نے کبھی چاقو چلایا؟ تو بولے صاحب میں شریف آدمی۔ میں نے کہا کبھی تلوار، کبھی ریوالور وغیرہ استعمال کیا؟
بولے نہیں میں کبھی جھگڑا وغیرہ نہیں کرتا ہوں. بولا یہ سب کو معلوم ہے اور آپ بڑے دبلے پتلے بھی ہو, دبلا پتلا آدمی تھا وہ. بولا آپ اپنی اہلیہ کو بالکل اکیلا سجا سنوار کر کے روڈ پر نکالو, کیا ہوگا؟ تو بولے ہر کوئی دیکھے گا. بولا اب آپ ایک کام کیجئے, اپنی اہلیہ کو سجا سنوار کر کے نکالیے اور آپ ساتھ میں نکلیے. اس علاقے کا انتہائی خطرناک گنڈے کی بھی جب نظر پڑے گی تو کیا کرے گا؟ بولے وہ منہ پھیر لے گا. کیوں پھیر لے گا؟ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے. میں نے کہا کہ آپ نے تو کبھی چاقو نہیں چلایا, کبھی چھری نہیں چلائی, لیکن صرف آپ کی موجودگی کی وجہ سے لوگ نظریں کیوں پھیر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ مرد ہے؟ کیا فرق ہے یہ معاملے میں؟ تنہا جب خاتون جاتی ہے تو بالکل ہاں کی دیدے پھاڑ کر کے اور آدمی چھیڑ چھاڑ بھی کرتا ہے, لیکن جس خاتون کے ساتھ مرد موجود ہو, اگرچہ کوئی اس نے کبھی جھگڑا اور فساد نہیں کیا ہو, لیکن کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آپ تو دونوں کو برابر کریں. میں نے کچھ چیزیں بطور چٹکلا بھی کہی ان کو. میں نے کہا آپ کھڑے ہو کر کے فارغ ہو لیتے ہیں, ضرورت سے ہو لیتے ہیں نا؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا برابری کروائیں گے, تو ہنسا وہ بھی. میں نے کہا آپ غور کیجئے, نہ جسمانی اعتبار سے برابر ہے, نہ دماغی اعتبار سے برابر ہے, نہ توانائی کے اعتبار سے. اس لیے مشقت کے سارے کام دنیا میں آپ دیکھیے مرد کرتے ہیں. حمالی کا کام دیکھیے, اور بھی بڑے بڑے کام. خواتین کا کام ہے کھانا بنانا, لیکن آپ جتنے بھی بڑے بڑے فنکشن دیکھیں گے اس میں کھانا بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ کیوں صرف مرد ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ تجربہ کیجئے, دیکھیے کیا ہوتا ہے. کسی دیگ میں نمک غائب رہے گا, کسی میں مرچ غائب رہے گی. اگر اس میدان میں بھی آپ نے ڈال دیا, اچھا یہ برابری کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں, لیکن مقابلہ کبھی مرد اور عورت کے درمیان نہیں ہوتا ہے. جیسے باکسنگ کا مقابلہ ہو تو خاتون اور مردوں کے درمیان نہیں ہوگا, خواتین میں ہوگا, مرد میں ہوگا. یہ کون سا معاملہ ہے؟ آپ برابر سمجھتے ہو تو بالکل رکھیے. فٹ بال کی لیڈیز ٹیمیں جو ہیں جینٹس ٹیم سے کبھی مقابلہ نہیں کرے گی. لیڈیز کا الگ کب ہے, جینٹس کا. آپ برابر بھی کہتے ہو اور برابر آنے بھی نہیں دیتے. کیا کہہ رہے ہو آپ خود مانتے ہو وہ مخصوص ایام جو 9 مہینے ان کے اوپر گزرتے ہیں, کیا وہ دوڑ دھوپ والے محنت والے کام کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے سال بھر میں 2 سال میں جب بھی بچے کی ولادت کا معاملہ ہے تو 9 مہینہ تو ان کو تمام کے تمام ہدایات جو ڈاکٹر کی ہوتی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا پڑتی ہے. آپ کا معاملہ ایسا ہے کیا؟ آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں اور اگر ایسا رہے گا تو کیا ہوتا ہے؟ اسکولوں کے اندر ہے, لانگ لیو پر جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر بہترین ٹیچر ہے تو طلبہ کا کتنا نقصان ہوتا ہے, اور اگر وہ ذرا سا کمزور اور اس سے بہتر ٹیچر بدلی کے ایام میں یعنی اس کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر جس کو لگایا جاتا ہے پھر اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے. تو یہ جو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ کیا چیزیں لگائی ہے, اس کے لوازمات. 4-6 سال تک کے 2-4 بچوں کی ولادت تک کی. اب یہیں پر ذرا سا ہم دو ہمارے دو کو بھی صاف کر دیا جائے. ایک نعرہ یہ دیا جاتا ہے ہم دو ہمارے دو. ہندوستان میں ایک مرتبہ یہ نعرہ بڑی قوت کے ساتھ لگایا گیا تھا, بہت قوت سے, ایمرجنسی لاگو تھی. ہمارے مالیگاؤں میں ایک شاعر گزرے ہیں, بڑے اچھے شاعر تھے مذاق کے. انہوں نے ایک مرتبہ جب یہ نعرہ لگا تو انہوں نے جواب دیا تھا سرکار سے. وہ کہتے ہیں کہ راشن کے کارڈ پہ لکھا ہے ہم دو ہمارے دو. قسمت سے مجھ کو ایک ہے نور نظر, ایک ہی ہے نور نظر. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سرکار مجھ کو ایک بچہ ادھار دے. تو اگر کسی کو ایک ہی بچہ ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. چلو ٹھیک ہے بھائی ہم دو ہمارے دو. 2 بچے اگر رہیں گے تو خرچ بھی کم رہے گا, اور خرچ جب کم رہے گا تو سرمایہ زیادہ رہے گا, تو اچھی سے اچھی تعلیم دلا سکتے ہو, اچھا سے اچھا فیچر اپنے بچے کو دے سکتے ہو, جھنجھٹ آپ کے پیچھے کم رہے گی. یہ سب بتائی جاتی ہے. میں صرف ایک واقعہ بیان کر دوں. ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا, ہم دو ہمارے دو کا نعرہ بڑی قوت کے ساتھ لگاتا تھا. بہت بڑا مبلغ تھا اس کا کہ بس یہی ہونا چاہیے, اس کو قاعدہ پاس کرو. ہوا کیا جانتے ہیں, اس کے 2 بچے تھے, ایک 8 سال کا, ایک 12 سال کا. ایکسیڈنٹ میں ایک ساتھ دونوں کی وفات ہو گئی, دونوں کی. اب وہ تو ہم دو ہمارے دو کا نعرہ لگانے والا تھا, اور جب بچوں کی پیدائش کو بینڈ کیا جاتا ہے تو اس کا 2 طریقہ ہے. میں اس کو زیادہ آسان الفاظ میں ڈھانک کر کہوں, ایک دروازہ بند کرنا رہتا ہے اور ایک دروازے پہ پٹری ٹھوک دینا. تو جب دم بند کرتے ہیں نا دروازہ تو سگڑی کھولیں گے تو کھل جائے گا, لیکن جب پٹری ٹھوک دے تو پھر توڑنا پڑتا ہے. تو یہ حضرت والا نے وہ والا قدم اٹھا لیا تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ اور خود بھی, یعنی اب بچے کی ولادت نہیں ہو سکتی ہے, اہلیہ کی بچے دانی نکال لی گئی تھی.
اب یہ تو صرف ہم دو ہمارے دو کا نعرہ لگانے والے تھے، اب ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، تو ایک صحافی پہنچا ان کے گھر اور ان سے پوچھا کہ آپ تو کہتے تھے ہم دو ہمارے دو، اب تو آپ دو اور آپ ہی دو، دو تو گئے، اب اس کی ضمانت ہے کہ وہ بچوں کی زندگی آپ کی پوری حیات میں رہے گی، وہ بڑے ہونے تک کے رہیں گے، اس کی ضمانت لیتی ہے کہ سرکار؟ پابندی تو لگا رہی ہے، ضمانت لیتی ہے، گارنٹی لیتی ہے بچوں کی زندگی کی۔ اچھا بچوں میں بھی ایسا ہے کہ ایک دم بگڑے ہوئے نکل گئے، بالکل ایسے نکل گئے کہ والدین کی پرواہ نہیں کرنے والے، بدھو نکل گئے۔ عام طور سے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ میرا عنوان نہیں ہے ورنہ میں اس کی تفصیل بتاتا، دنیا میں جتنی بھی بڑی شخصیات جنہوں نے بڑے بڑے انقلابات برپا کیے، سائنٹسٹ، فلاسفر، اہل قلم، شعراء، سیاستداں، اکثر کو آپ دیکھیں گے تو اپنے باپ کی 5ویں 6ٹھی 7ویں 4تھی اولاد ہے، دو کے بعد کی اکثر 99% یہی ہے، دو کے بعد ہے۔ اگر دو کنارے ان کے والدین لگانے والے ہوتے، دنیا آج بہت بڑے بڑے سائنٹسٹوں سے، فلاسفروں سے، دنیا بہترین سیاستدانوں سے، موجدین سے محروم ہو جاتی دنیا، اگر یہ اس نعرے کے لگانے والے رہتے۔ اللہ رب العالمین نے جو فطرت پر پیدا کیا ہے، اس فطرت سے بغاوت سدا نقصان کا سبب بنتی ہے۔ ہندوستان کے کچھ علاقوں کی صورتحال کا آپ کو علم ہے، پہلے کے دور میں لوگوں میں علم نہیں تھا، تو بچے کی ولادت جب ہوتی، لڑکیاں پیدا ہوتی تو مار دیا کرتے تھے۔ آج علم بہت زیادہ ہے، تو مشینوں کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے پیٹ ہی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ جنس کون سی ہے۔ تو کچھ برادریوں کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ان کے ہاں لڑکیاں نکاح کے لیے مل نہیں رہی ہیں۔ ہمارے ایک عزیز بتا رہے تھے مدھیہ پردیش کے کہ اونچی ذات کے لوگ وہاں کے نیچی ذات کی لڑکیوں کو لے کر جاتے ہیں اور اس کو اونچی ذات میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ کیا کریں، دور آ کر کے شادی کرتے ہیں۔ بڑی مخصوص صورتحال ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو بنایا ہے نظام، اللہ کے نظام میں جب بھی آدمی دخل اندازی کرتا ہے تو زمین پہ فساد برپا ہوتا ہے، یہ سب فساد اسی کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو پردے کا حکم دیا ہے اس کی بڑی زبردست حکمتیں ہیں۔ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس سے عورت کی عزت، اس کی عصمت محفوظ، سماج اور معاشرہ گناہ سے محفوظ، سماج اور معاشرے کے اندر رشتے محفوظ، سماج اور معاشرہ بیماریوں سے محفوظ، یہ تمام چیزیں۔ بالکل آج کی میں ایک خبر دیکھ رہا تھا، اس میں تو یہ تھا کہ دنیا کے اندر افسوسناک بات یہ ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ محفوظ ہمارے ملک میں، سب سے زیادہ غیر محفوظ ہمارے یہاں۔ یہ اکثر جو زنا وغیرہ کے واقعات ہوتے ہیں، زنا بالجبر کے واقعات ہوتے ہیں، ان تمام واقعات میں مجرم بلا شبہ انتہائی شدید مجرم ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ بالکل بے پردہ، بے حیائی کے ساتھ نکلنے والی خواتین کے ساتھ اس قسم کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خاتون اپنے گھر سے سفر پر جب نکلے تو بنا محرم رشتہ دار، یعنی ایسا رشتہ دار جس کی حرمت دائمیہ ہو۔ ایک ہوتی ہے حرمت عارضیہ۔ حرمت عارضیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عارضی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جیسے مثلا حرمت عارضیہ کیا ہے؟ دو بہنوں کا ایک ساتھ جمع کرنا، یہ حرمت عارضیہ ہے۔ یعنی آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اب اس کی بہن سے نہیں کر سکتے، بین الاختین قرآن نے کہا، یہ حرمت عارضیہ ہے۔ لیکن اگر آپ کی بیوی کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ عورت آپ کے لیے جائز ہو گئی، آپ نے اگر طلاق دے دیا تو وہ جائز ہو گئی۔ حرمت عارضیہ اور کون سی ہے؟ کوئی خاتون کسی کے نکاح میں ہے تو پوری دنیا کے مردوں پر حرام ہے، لیکن اس کا شوہر اگر اس کو طلاق دے دے یا مر جائے تو پوری دنیا کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ حرمت عارضیہ ہے۔ حرمت دائمیہ کہتے ہیں ایسے رشتوں کو جو کبھی حلال نہ ہو، جیسے بھائی ہے، والد ہے، پھر اس کے بعد ماموں ہیں، چچا ہیں، یہ جو رشتے ہیں یہ حرمت دائمیہ کے، دادا ہیں، نانا ہے، یہ سب حرمت دائمیہ ہے۔ بیٹا ہے، ان کے ساتھ آدمی عورت سفر کرے، وہ اس کا محافظ بھی ہوتا ہے، اور سفر کے اونچ نیچ میں اس کو جو ایک ساتھی اور معاون کی ضرورت پڑتی ہے وہ معاون بھی ہوتا ہے اس کا، ورنہ بڑی خراب صورتحال ہے۔ آج کے دور میں ہم سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، بڑی آسانی رہتی ہے، لیکن پتہ چلا آپ یہاں مالیگاؤں سے نکلے اور کچھ دور چلنے کے بعد بیچ جہاں ہوٹل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کی بس خراب ہو گئی، اور بس میں بھی ایسا پرابلم ہوا کہ آئل کی ٹانکی پھٹ گئی، اب کوئی صورت نہیں،
اور رات کے 2 بجے ہیں، اب میکینک بھی نہیں مل رہا ہے، تو صبح تک کیا آپ کو وہیں پڑے رہنا ہے؟ اب وہ خاتون تنہا ہے، بس میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں۔ اب بس کا جو ڈرائیور ہے، بس کا جو وہ کنڈکٹر ہے یا جو اس میں ملازمین ہیں، ان کو تو یہ پریشانی ہے کہ بس کسی طرح سے چالو ہو جائے۔ اب ایسے مرحلے پر تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے، وہ تنہا ہے، اس کو بھی خوف لاحق ہوگا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کبھی راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے، راستہ جام ہو جائے، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر تکلیف ہو جاتی ہے۔ سفر ہوتا ہے بہرحال، اس لیے محرم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں۔ اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی شخص پردے کو نہیں مانتا ہے، پردے کی مخالفت کرتا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حکم کی مخالفت اس کو کفر تک لے جا سکتی ہے، کفر تک۔ اور اس سلسلے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، زیادہ صحیح بات یہ ہے۔ اور اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور سماج اور معاشرے میں بے شمار خواتین دکھتی ہیں، لیکن پردہ نشی خواتین بالکل الگ ہو جاتی ہیں۔ اور خاص طور سے یہ کہا جا رہا ہے اہل ایمان کو، تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایمان والی ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والی ہیں، یہ پاک دامن اور نیک خواتین ہیں، ان کی طرف برائی کا ارادہ نہیں کرنا ہے۔ ابھی جلدی یورپ کی ایک بہت بڑی ایکٹریس وہ ایمان قبول کی، تو وہ جب پہلی مرتبہ پردہ برقع لگائی تو اس کا کہنا ہے کہ برقع لگانے کے بعد جب میں راستے پر نکلی روڈ پر تو مجھ کو ایسا لگا جیسے میں سیکورٹی میں چل رہی ہوں، یعنی جتنی آزادی روڈ پر چلنے کی مجھ کو برقعے میں ملی ایسے نہیں ملی۔ ایک اور خاتون کا یہی بیان ہے، اس لیے کہ جب میں چلتی تھی تو میرے جسم کو، اس کے پورے نشیب و فراز کو ہوسناک نگاہوں سے مرد دیکھتے تھے، لیکن جب سے میں نے برقع لگانا شروع کیا ایک اچکتی سی نظر آدمی ڈالتا ہے اور گھما لیتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ برقع اتارنے پر آزادی، حقیقت یہ ہے کہ برقع پہننے پر آزادی ہے۔ آپ برقع پہن لیے بس آزاد ہو گئے، سب کی نظروں کے حصار سے، ہوسناک نگاہوں سے، برائی کے جذبوں سے، دیکھنے والی نگاہوں سے، سب سے آپ محفوظ ہو گئے۔ اور ابھی آج کے دور میں تو پردے پر بہت کر سمجھانا پڑے گا، کیونکہ کرونا جب آیا تھا تو عورتیں تو چھوڑو، مرد بھی پردہ نشین ہو گئے تھے۔ ایک معمولی سا جراثیم آیا، ارے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم پردہ کرو، سوزاک، ایڈز، نسلوں کی جو تباہی ہے، جو نسل اور خاندان ختم ہو رہی ہے، ساری بیماریوں سے آپ بچ جاؤ گے، عورت کی عصمت محفوظ رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے جو پردے کا حکم دیا ہے، آج کے دور میں دیکھیے خواتین جب نکلتی تو چاہے سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، ایک باقاعدہ بکتا ہے ایک بڑا کپڑا، اس کپڑے کو وہ پورے سب طرف بدن پہ، چہرے پر لپیٹ لیتی ہیں اور بالکل صرف آنکھیں کھلی رکھتی ہیں معمولی۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے اچھا اس میں معاملہ یہ ہے کہ مسلم غیر مسلم نہیں، مسلمان خواتین تو جو خاندانی اور دیندار ہیں وہ پردہ نشی ہوتی ہے، اور بقیہ جو خواتین ہیں ان پر ہم کو بحث نہیں کرنا ہے، لیکن غیر مسلم خواتین سے جب پوچھا جاتا ہے آپ یہ اس طرح لپیٹ کر کے کیوں نکلتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ اصل میں دھول، گرد و غبار اور گاڑیوں سے نکلنے والا جو دھواں وغیرہ ہے، یہ جلد کی اسکن جو ہے، چہرے کی جو اسکن ہے، چہرے کی جو جلد ہے اس کو خراب کرتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ دیکھیے گاڑیوں کے دھوئیں سے اور گرد و غبار سے حفاظت کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی عصمت اور ہوسناک نگاہوں سے حفاظت کے لیے، یعنی سب چیز سے حفاظت تھی، تو پردے کو آپ نے نام بدل دیا، طریقہ بدل دیا، لیکن آپ کرنے پر مجبور ہیں مختلف شکلوں میں۔ جو لوگ آج پردے پر سوالات اٹھاتے ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اس وقت ایک تھا، انگریز کے دور کی بات ہے، اور یہ اتنے زبردست مناظر تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی تاریخ نے ایسا مناظر پیدا نہیں کیا۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ
کہ اگر کوئی مذہب رات کو پیدا ہوگا اور صبح اس کی تردید کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ایک شخص ہے ہمارے پاس جو اس کو رد کر دے گا، وہ امام المناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ ہے۔ اللہ نے اتنا حاضر جواب بنایا تھا۔ آپ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، رنگیلا رسول ایک کتاب آج بھی چھپتی ہے، اس کا جواب آپ نے مقدس رسول لکھا۔ ستیارت پرکاش کے 14ویں باب میں سوامی دیانند سرسوتی نے قرآن پر 24 اعتراضات کیے، اس کا جواب آپ نے حق پرکاش کے نام سے لکھا۔ مقدس رسول، حق پرکاش، اسلام اور مسیحیت، قادیانیت، آپ پڑھیے۔ مسلسل آریہ مسافر میں سوامی دیانند سرسوتی اسلام پر اعتراض کرتا تھا، آپ اس کا جواب دیتے تھے۔ مناظروں میں آپ کے سامنے آریہ سماجی بیٹھنے کی، قادیانی بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے رد قادیانیت پر اتنی کتابیں لکھی ہے کہ آپ کا بیان ہے کہ پوری الماری بھر جائے، اتنی کتابیں میں نے لکھی ہے۔ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک پنڈت بھی بیٹھا ہوا تھا، جانتا تھا آپ کو، اور کچھ مسلم خواتین بھی تھیں۔ تو وہ دور تو بڑا پردے کا دور تھا، اور وہ اس وقت تو برقع لگاتی تھی خواتین کہ پورا ڈھکا رہتا تھا بدن۔ آج کے دور میں تو برقع بھی برقع ہو ورنہ پھر کچھ اور چیز ہے، وہ برقع نہیں، وہ تو فیشن ہے، مردوں کو متوجہ کرنے والی چیز ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کی اس سے حفاظت فرمائے اس فتنے سے۔ تو وہ اتنی بڑی شخصیت ملک گیر پیمانے کی اس ٹرین میں ہے، علماء کو دیکھ کر، بزرگوں کو دیکھ کر اور زیادہ احتیاط کرتی تھی، تو وہ اپنا برقعے میں سمٹی بیٹھی ہوئی تھی، اور کچھ غیر مسلم خواتین نہیں، ٹرین میں سفر چل رہا تھا۔ تو وہ پنڈت کہتا ہے کہ حضرت کیا فرق ہوا ان دونوں خواتین میں؟ آپ نے اتنا بڑا کپڑا ڈال دیا، نہ یہ دلچسپ مناظر سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، نہ کھلی فضا میں سانس لے رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیے جو خواتین جو ہماری ہے، یہ بالکل کھل کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، مناظر سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، کھلی فضا میں، کھلی ہوا میں سانس لے رہی ہیں۔ تو آپ نے تو ظلم کیا اپنی خواتین کے اوپر، کیا فرق ہوا دونوں کے اندر؟ مولانا خاموش تھے، اتنے میں ایک شخص لیمو بیچتا ہوا آیا۔ شیخ الاسلام امام المناظرین رحمہ اللہ نے لیمو خریدا اس سے، اور لیمو خریدنے کے بعد اس پنڈت کے منہ کے پاس لے کر کے گئے اور اس سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا لیمو۔ تھوڑی دیر بعد ابو بیچین کی جواب دے میں، لیکن یہ حضرت دوسری بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس کے بالکل منہ کے پاس لے کر کے کہا کیا ہے؟ کہا لیمو۔ 3 مرتبہ آپ نے عمل کیا، اور اس کے بعد چھوٹا سا ایک چاقو جیب میں رکھا کرتے تھے۔ پہلے بزرگ جب سفر میں نکلتے تو اس قسم کی چیزوں کا ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس چاقو کو جیب سے نکالا اور اس لیمو کو کاٹ کر 2 ٹکڑا کیا اور اس کو منہ کے قریب کر کے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے لیمو جواب تو دیا، لیکن لے کر کے چاٹ لیا، کیونکہ اس کا نام جب کٹا ہوا نام آیا تو تھوڑا سا پانی ہمارے منہ میں بھی آ رہا ہے، کھٹی چیز پر آ جاتا ہے۔ تو شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، جب یہ کٹا نہیں تھا تب بھی لیمو تھا، آپ نے صرف جواب دیا، اور جب کٹا تو آپ نے اس کو لے کر کے چاٹ لیا، یہ فرق ہو کیوں؟ تو بولے جب وہ کٹ کر سامنے آیا تو میرے منہ میں پانی آ گیا۔ کہا یہی فرق ہے، جب تک ڈھکا ہوا تھا آپ کے طبیعت نہیں مچھلی اس کو کھانے کی، طبیعت آپ اس کی طرف راغب نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی کھلا راغب ہو گئی۔ ہماری خواتین پر اگر کوئی نظر ڈالتا ہے تو اچکتی نظر ڈالتا ہے کہ پردہ نشی خاتون ہٹا لیتا ہے، لیکن کسی کوئی خاتون بالکل کھلی ہوتی ہے تو برا آدمی ہوسناک نگاہیں ڈالتا ہے، برا آدمی برائی کا ارادہ اس کے ذہن میں پروان چڑھتا ہے۔ اور رہ گئی مناظر کے دیکھنے کی بات، تو ہم نے پردے کا حکم دیا ہے، آنکھ بند کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس پردے کے اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی چشمہ لگایا ہوا ہے رنگین، تو کیا اس کی آنکھیں اور بینائی چلی گئی ہے کہ چشمے کے اندر سے دیکھ رہا ہے؟ کپڑے کے اندر سے وہ دیکھ رہی ہیں، اور ہوائیں تو چھن کر کے جاتی ہے تو آلودگی اور تمام چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک چیز اور بھی ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس کے بے شمار فوائد ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اگر اب یہ منافق وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں، باز نہ آئے، تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ منافقین جو تھے مدینہ میں، منافقین کے بارے میں میں نے بتایا اس سے پہلے کہ مکہ میں یا مومن تھے یا کافر، لیکن جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو مدینہ میں اصل میں ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا،
اور دو قبیلے تھے وہاں، اوس اور خزرج، ان لوگوں میں بڑی جنگیں چلتی تھیں۔ جنگیں اتنی طویل مدت تک کہ چلی کہ ان کے اہل ثروت نے آپس میں فیصلہ کیا، جو قائد سربراہ شخصیات تھی، ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جنگوں سے سوائے کمزوری کے اور کچھ نہیں ہے، طاقت بھی کمزور ہو رہی ہے ہماری، اور اس کے علاوہ ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم یہودی ساہوکاروں سے قرض لے کر کے قرض میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس کا نقصان ہے، اور لڑائی کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم لوگ ایک کو بادشاہ بنا لیں گے۔ تو عبداللہ بن سبا، معاف کیجئے گا، عبداللہ بن ابی رأس المنافقین، اس کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ ہم اس کو بادشاہ بنائیں گے، اور اس کے لیے مونگوں کا تاج بھی تیار کیا گیا۔ اب مدینہ کے لوگ جب حج کرنے کے لیے آئے اور اللہ کے نبی کی دعوت جب ان کے کانوں تک پہنچی، انہوں نے فوراً قبول کر لیا اور بڑی تیزی کے ساتھ قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو عبداللہ بن ابی کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ تحریک کچھ دن چلنے کے بعد ختم ہو جائے گی، پھر میں بادشاہ بنا لیا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کی آمد کے بعد اس کی حیثیت 2 نمبر ہو گئی، بلکہ بالکل ختم ہو گئی۔ تو اس کے دل میں یہ چیز تھی، اور 300 سے زیادہ اس کے پاس فوج تھی، غلام وغیرہ اور سب تھی، بعض لوگوں نے زیادہ تعداد لکھی ہے، بہت دولت مند آدمی تھا، بڑا بااثر آدمی تھا۔ تو اس کے جو ساتھی تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ بس کچھ دن چلے گا، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، تو پھر بادشاہت ملے گی، تو وزارت اور یہ تمام چیزیں ہم کو ملنا ہے، تو اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بڑھتی گئی تو ان لوگوں نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا، لیکن اندر سے کافر تھے۔ یہ کافروں سے بھی ملے ہوئے تھے، یہودیوں سے بھی، اور کسی بھی مرحلے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اس کو چھوڑ دیتے تھے، برابر اس کو کیا کرتے تھے، ہر وہ کام جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ مگر واقعات بتاؤ، بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے تو مقام شوط، بعض لوگوں نے شوطہ لکھا ہے، یہاں پر جب پہنچی فوج تو سامنے مشرکین کا لشکر دکھائی دے رہا تھا۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور کہا میرے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا، اس لیے میں ساتھ نہیں جاؤں گا، اور مجھ کو نہیں لگتا کہ جنگ ہوگی۔ میدان جنگ میں جب سامنے لشکر دکھائی دے، دشمن کی فوج دکھائی دے، ایسے مرحلے پر ایک بڑی ٹکڑی کا ہٹ جانا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حوصلے ٹوٹتے ہیں اور قدم اکھڑ جاتے ہیں، مقابلے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے اور دشمن کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے کا طریقہ کار تھا، بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان حوصلہ توڑ دینے والی خبریں، حملہ ہونے والا ہے، فلاں علاقے کے لوگ تیاری کر رہے ہیں، ارے وہاں پر مسلمانوں کی ایک ٹکڑی گئی تو ان کے ساتھ ایسا ہوا، اس علاقے کے مسلمانوں کو تو کاٹ ڈالا گیا۔ یہ پھیلاتے تھے جھوٹی خبریں تاکہ حوصلہ ٹوٹے اور اسلام کا کام کرنے والے اہل ایمان بالکل پست ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے کنکا کا منافقین کا وتیرہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اس حدیث کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا منافق کی جو علامتیں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امانت دی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ 4 چیزیں کسی ایک آدمی میں اگر جمع ہو جائے وہ پکا منافق ہے، اور اگر ایک خصلت ہے تو نفاق کی ایک خصلت ہے۔ یہ منافق جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اسی لیے اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کا جب آغاز ہوتا ہے پہلے پارے کا سورہ فاتحہ کے بعد، تو 4 آیتیں جو ہے اہل ایمان کی صفت اس میں بیان کی گئی ہے، 2 آیتوں میں اس کے بعد کافروں کی صفت بیان کی گئی ہے، کافر ایسے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پڑھیے تو 13 آیتوں میں منافقین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ذرا سا اندازہ لگائیے کتنی لمبی تفصیل ہے۔ بالکل قرآن کے آغاز میں 2 رکوع تک آپ کو یہی بحث ملے گی، تقریباً یہی پوری 2 رکوع تک کے پورا یہی بحث۔ تو ذرا سا اندازہ لگائیے کیوں اتنی تفصیل بیان کی گئی، تاکہ ہم منافق کو پہچانیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں آدمی کو اندازہ نہیں رہتا ہے کہ منافقوں والا کام کیسے کر رہا ہے وہ۔ اب یہاں پر دیکھیے، حوصلہ توڑنے والی، حوصلہ شکنی کرنے والی، مسلمانوں کی غلط تصویر بنانے والی خبریں بہت بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کیا ہے، ہم لوگوں کو سمجھتا بھی نہیں ہے کہ کون سی چیز فارورڈ کرنا ہے۔ واٹس ایپ پر آیا کہ چندو دہشت گرد اور فرقہ پرست
کمزور مسلمان کو مار رہے ہیں، ہم نے فارورڈ کر دی، اس کا کیا نقصان ہے؟ مار کھاتی بھی اپنی قوم کی تصویر آپ فارورڈ کر رہے ہیں، بزدلی پھیلا رہے ہیں اپنی قوم کے اندر، یہ مارنے والی ہے پلٹ کر کے قوم۔ کہیں پر آپ نے ایسا کچھ دیکھا مسلمان خواتین کا؟ پھیلا دیا۔ غیرت مند کبھی افسوس من رہا ہے، ہم نے ان خواتین کی خبریں پھیلائی کہ خاتون کو کہا گیا شرک کر، مزار پر جا کر کے اس نے طلاق لینا منظور کیا، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی، جان دے دی ایک خاتون نے، اسلام قبول کی ایک خاتون۔ اس کے سگے بھائی کا بیان کہ اس کے گھر والے اس کو جنگل میں لے کر کے گئے اور یہ خود بھی اس میں شریک تھا، گڑھا کھودا اور اس کو جلایا، تو وہ جب جل رہی تھی تو وہ کہتی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے اور کہتی ہے اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں رب العالمین، اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں رب العالمین، مجھ کو صبر دے، ثابت قدمی دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بہن کی ایک بھی چیخ کے لیے ترس گیا، یہی کہتے کہتے جل کر کے وہ مر گئی، کلمہ پڑھتے ہوئے اور اللہ سے محبت کا اعلان کرتے ہوئے۔ بس یہ چیز مجھ کو شوق کی طرح لگی، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ ہم اس قسم کے واقعات فارورڈ کرتے ہیں؟ عقیدے کی سوداگری نہیں کرنے والی ہماری باغیرت اور باہمیت بہنیں یہ نیکی کے جذبوں کو ابھارتی ہے، ہم لوگ فارورڈ کیا کریں گے؟ بہت اختلاف ہے سماج اور معاشرے میں، اللہ کے نیک بندوں اتحاد و اتفاق کی خبریں آپ آگے کیجئے تاکہ لوگوں میں یہ جذبہ پروان چڑھے۔ ہم غیبت اور چغلی کی خبریں فارورڈ کرتے ہیں، مسلم سماج اور معاشرے کی وہ تصویر ہم پیش کرتے ہیں واٹس ایپ پر جو شرم سے سر جھکا دینے والی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ نادانی میں ہم لوگ خود کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے خبر پڑھی واٹس ایپ پر، بہت افسوس ہوا، اس میں یہ تھا کہ خاتون تھی، اس کی شادی بھی، شوہر تھا، بڑی اچھی گزر رہی تھی، ایک اچانک شوہر کی وفات ہوئی، بچے وغیرہ تھے، حالات بگڑے، قسم پرسی ہوئی، وہ برتن مانجنے لگی، لوگوں کے یہاں کام کرنے لگی، پھر وہ کسی عیسائی کے یہاں پہنچی، اس عیسائی نے اپنے یہاں کام کے لیے رکھ لیا، اب اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئی کہ وہ اس نے عیسائیت قبول کر لیا، وہ اسلام اور مسلمانوں کو بہت گالیاں بکتی ہے۔ اس کو لکھنے والے کو میں نے فون کیا اور میں نے پورا حضرت یہ لائے کہاں سے آپ، یہ واقعہ لائے کہاں سے آپ؟ میں نے کہا آپ کو یہ نہیں دکھائی دیا جب کرونا کی پہلی لہر چلی اور لوگ پیدل جب اپنے گھروں کی طرف رواں دواں ہوئے، وہ کلپ آج بھی لوگوں کے پاس ریکارڈ میں موجود ہوگی، ایک شخص بیٹھ کر کے کتا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کا کچا گوشت کھا رہا تھا، آج بھی وہ لوگوں کے ذہن میں وہ تصویر ہوگی۔ جب یہ لوگ چلے تو سوائے مسلمانوں کے ہندوستان میں کوئی قوم نہیں تھی جس نے اپنے گھروں میں پکے ہوئے کھانے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر مسافر کو کھلایا، اپنا پانی دیا۔ لوگوں نے تو اپنے دیہاتوں میں اپنے گھروں میں تالے لگائے، کنویں کی ٹیوب ویل جو ہے، پانی جو ہے اس کو بند کر کر کے فرار ہو گئے۔ مجھ کو اچھی طرح ایک واقعہ یاد آتا ہے، لکھنؤ میں ایک لیڈی جو ایک خاص پارٹی کی بڑی ایک ونگ کی ذمہ دار تھی اور بڑا پیش رہتی تھی مسلمانوں کے خلاف، تو اس نے ایک کامنٹ کیا فیس بک پر کہ میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے ٹیکسی بک کی، جب ٹیکسی بک کی میں نے تو اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ اولا، تو اس نے کہا کہ اپنا نام بتایا مسلمان، تو میں نے اس کو کینسل کر دیا۔ یہ فقروں کے ساتھ صبح شام میں اس کا گھر میں اس کے بھائی پہنچا، شام میں 1400 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے پہنچا، گھر پہنچنے پر کہتا ہے کہ بہنا اگر راستے میں مسلمان بستی نہیں ہوتی تو تیرے بھائی کی لاش بھی تیرے گھر نہیں آتی، ہم کو جہاں پر بھی کھانا کھلایا، پانی پلایا، صرف وہ مسلمانوں نے پلایا۔ آپ نے یہ تصویر پیش کی، مجھ کو اچھی طرح یاد ہے، رمضان المبارک میں جب پہلا لاک ڈاؤن تھا، بالکل روزہ افطار کر کے وقت 10 منٹ پہلے میں نے شور سنا، جب میں گھر کے باہر نکلا تو دیکھا 18 سال 20 سال 22 سال کے نوجوانوں کا ایک جتھا، 15-20 نوجوانوں کا، پوری گلی محلے کے تھے۔ تو میں فکر مند ہو کر کے نکلا کہ بالکل افطار کے وقت کیا معاملہ ہوا، تو میرے دروازے پہ بھی آئے، بولے حافظ صاحب روٹی، تو میں نے کہا روٹی، تو کہنے لگے ہاں وہ اصل میں مسافروں کے لیے۔ تو میں پوچھنے لگا تو بولے ہم لوگ نماز بعد انشاءاللہ آ کر کے بتائیں گے کیا ہے۔ میں نے دے دی جو دینا تھا اور پورے سبھی لوگوں نے دیا۔
تو وہ بیان کرنے لگے کہ ہم لوگ 7 کلو آٹے کی روٹی روزانہ بناتے ہیں، ترکاری بناتے ہیں، سبزی اور دال اور چاول، اور مسافروں کو جو کھانا چاہے رک کر کے تو اس کو لیے باقاعدہ ہم لوگ نے نظم کیا، اور جو لینا چاہے پارسل اس کو دے دیتے۔ ایک روز اچانک 3 خواتین بناتی تھی، ایک خاتون بیمار پڑ گئی جو 3 کلو بناتی تھی، اب 2 کلو والی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ بھائی اب آپ لوگ سنبھال لو، تو وہ دونوں بیمار پڑ گئے کہ یہ بوجھ بڑھ گیا۔ اب یہ لوگ پریشان، گھروں میں اپنے جا کر کے کہا تو گھر کی خواتین نے کہا کیا ضرورت، اپنے گھر میں جو روٹی پکتی ہے اسی میں بڑھا لیں گے، تو ان لوگوں نے آپس میں روٹی بڑھوا لی۔ اب جب یہ نماز سے پہلے روٹی جمع کر رہے تھے تو گلی محلوں کے لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو بولے ایسا معاملہ ہوا، اس لیے آج ہم لوگوں نے گھروں میں روٹی بنوائی ہے وہی جمع۔ ارے بولے ہمارے یہاں سے بھی 2-4 لے لو۔ لوگوں نے کہا ہمارے یہاں سے بھی 2-4 لے لو، روزہ افطار کے وقت تو بالکل تازی بنتی ہے روٹی۔ تو گلی محلے میں جب ہم نے جمع کی تو روزانہ سے ڈبل سے زیادہ جمع ہو گئی، اور ان لوگوں نے کہا روز لے لیا کرو، تو ہمارا روٹی کا بجٹ بچ گیا، اب اس کو ہم نے سبزی اور چاول میں بڑھا دیا۔ تو بولے ہم سے لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمارے گھر سے بھی لے کر کے جاؤ، تو اب یہاں تک کہ اس گلی کے لوگوں کا بھی اصرار ہو گیا، وہ 3 گلی اس طرف تھے، کہا اس گلی کے لوگوں کا بھی اصرار تھا، تو اسی کے لیے نکلے تھے۔ نماز بعد وہ مجھ کو آ کر بتانے لگے، میری آنکھیں بھر گئی، اور میں نے دل سے دعائیں دی، رب العالمین ان لوگوں کو اسی طرح نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ میری قوم کے وہ نوجوان تھے جن کے بارے میں نہ جانے لوگ کو کیا کیا کہتے ہیں، اس وقت وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے ان مسافروں کے لیے، جب افطار کے وقت تو بالکل آدمی گل چکا ہوتا ہے۔ کون سا جذبہ تھا، ان کے کوئی رشتہ دار تھے، ان کے تو مذہب کے بھی ماننے والے نہیں تھے۔ میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا کام کرتے ہوئے، کوئی پرواہ نہیں کی بیماری کی، کسی چیز کی۔ آپ نے ان خبروں کو فارورڈ کیا، آپ نے ان کو بڑھایا۔ یاد رکھیے یہ منافقین کا طریقہ ہے، ایسی خبریں سماج اور معاشرے میں فارورڈ کرنا، بڑھانا، جس سے ہماری قوم کی ایک غلط تصویر سامنے آئے۔ آج ہماری قوم کی تصویر کیسی پیش کرتے ہیں ہم؟ جاہل قوم ہے۔ کیسی تصویر پیش کرتے ہیں؟ گنڈے موالی ہیں۔ کیسی تصویر پیش کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے اس نوجوان کا بھی تذکرہ کیا جو کبھی جھگڑا نہیں کرتا؟ اس کا بھی تذکرہ کیا؟ تعلیم کے معاملے میں انتہائی معاشی کمزور حالت کی بنیاد پر جہاں تک کہ قوت تعلیم کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی اس کا بھی تذکرہ کیا ہم نے؟ ہم خود اپنی تصویر کیسی پیش کر رہے ہیں؟ یہ باطل ہے جو ہم سے کروا رہا ہے۔ میرے پاس بات ذرا طویل ہو جائے گی، باقاعدہ یہ منظم ڈھنگ سے کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اکولا کے قریب سے ایک مرتبہ ایک شادی کارڈ میں یہ بات بتا چکا ہوں، چھپا، اس میں لکھا تھا کہ شادی میں کوئی دیوبندی، کوئی تبلیغی، کوئی وہابی، کوئی سلفی، کوئی جماعت اسلامی، کوئی صلح کلی شریک نہ ہو۔ یہ شادی میں صرف اہل سنت والجماعت کے ماننے والے بریلوی المسلک لوگ ہی صرف شریک ہو، ایسے لکھا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی یہ کارڈ آیا واٹس ایپ پر تو لوگوں نے لکھنا شروع کیا، یہ دیکھیے انتشار، یہ دیکھیے تنگ نظری۔ اب ادھر سے بھی جواب آیا، بریلوی حضرات کی طرف سے بھی چالو ہو گیا سوال و جواب۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے دماغ میں بات ڈالی کہ یہ کہاں سے پہلا نکلا، یہ دیکھنا چاہیے۔ آپ کو حیرت ہوگی، وہ نکالنے والا مسلمان نہیں تھا، پہلا جو تھا وہ ایک خاص فرقہ پرست پارٹی کا آدمی تھا، غیر مسلم، جس نے اس لیٹر کو، یہ کارڈوں کو چھاپا تھا۔ اس نام کا کوئی آدمی ہی نہیں تھا۔ لیکن ہم ایک کام پر لگ گئے، بریلوی حضرات کو دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی والے تارا دے رہے ہیں، جماعت اسلامی والوں کو وہ، اور تبلیغی اور اہل حدیثوں کو ایک کام پر لگا دیا، اور ہم اس پر لگ گئے۔ بقرعید کے موقع پر مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہم کبھی تجزیہ نہیں کرتے ہیں خبروں کا، ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں، کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ اس خبر کا انجام کیا ہوگا۔ ایک خبر آئی، ایک شخص نے لکھا کہ بقرعید پر اگر کنارے کی بستی میں آپ رہتے ہیں اور کوئی آپ کے یہاں سے آپ کے یہاں گوشت دے کر جائے تو اس سے لینا مت، اجنبی آدمی، کیونکہ اس کے بعد فوراً پولیس آئے گی۔ مجھ کو حیرت ہوئی، جس صاحب نے یہ لکھا تھا میں نے اس کو پلٹ کر کے لکھا۔ میں واٹس ایپ پر زیادہ کامنٹ کبھی نہیں کرتا ہوں، پرسنل پر کوئی بات کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا
کہ آپ ہمارے ان بھائیوں کو گوشتوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں جو کنارے کی بستیوں میں ہیں؟ ارے بھائی، قلب شہر میں اگر کسی کے یہاں قربانی ہوئی، اس کے اندر جذبہ ہے تو اب وہ لے کر جائے تو ہمارے بھائی اس سے گوشت تو نہ لے بلکہ اس کو پکڑ کر مار کوٹ اور جھگڑا کرے۔ کون آئے گا 1 کلو گوشت پر اٹیک کرنے کے لیے؟ یہ خبر آپ لائے کہاں سے؟ اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ شرم نہیں آتی؟ آپ بنا سمجھے بنا تحقیق کے آپ دے دیتے ہیں خبر۔ انہوں نے معافی مانگی پھر اس کے بعد۔ یہ میں صرف بتا رہا ہوں کتنے منظم انداز میں کیا جاتا ہے۔ مجھ کو یاد ہے ایک بہت معروف صحافی مالیگاؤں کے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور یہ تقریباً 20 سال پرانی بات تھا، بلکہ اس سے زیادہ۔ اسلام پورے کے ایک صحافی گزرنے لگے، انہوں نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ تیرے اخبار میں اس جمعہ ایک خبر چھپی اس ہفتہ کہ مسلم لڑکیاں جو کیمپ وغیرہ کے علاقے میں جاتی ہیں، برقع پوش خواتین، تو آپس میں دیگا مستی کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو دھکا بکا بھی کرتی ہیں۔ کبھی کسی غیر مسلم نوجوان پر گر اٹھ جائیں اور ہمارے مسلم نوجوان کی نظر پڑے تو وہ کہے کہ یہ چھیڑ رہا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بات بڑھ جائے، دنگا فساد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خبر انہوں نے چھاپی تھی۔ تو یہ بزرگ صحابی اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ خبر تو نے چھاپی ہے، کبھی تو نے ایسا کوئی نظارہ دیکھا کیا کہ روڈ پہ ایسے دھینگا مستی کر رہی ہیں؟ تو چپ۔ کہا یہ خبر تجھ کو گھرمڑے نے دی ہے نا؟ تو بولے ہاں۔ تو کہا تیری لڑکیوں کو چھیڑیں گے اور یہ اخبار پٹک دیں گے پولیس اسٹیشن میں۔ اب چھیڑیں گے کیونکہ خبر تو بنا کے دے دیا۔ تو بڑا شرمندہ ہوا وہ۔ بولے حضرت غلطی ہو گئی۔ بولے غلطی ہو گئی، اس کی تردید کر اس خبر کی۔ بولے آپ سکھائیے۔ تو بولے جب آپ جانتے نہیں ہیں صحافت تو قلم اٹھانے کی ضرورت کیا آپ کو؟ ضرورت کیا آپ جب صحافت نہیں جانتے؟ آپ جانتے ہیں کتنی زبردست منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ نفسیاتی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے ڈپریشن میں، احساس کمتری میں آپ مبتلا ہوں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا شعور ہو جائے، یہ آپ کو پکا ہو جائے آپ کے دماغ میں، آپ حالات نہیں بدل سکتے۔ آپ ملک کے اندر حالات بدلنے والے اختیار اور قوت والے نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پارلیمنٹوں کی کتنی سیٹیں اگر ایک سائڈ سے آپ نے ووٹ دی تو کتنی سیٹوں پر آپ اثر انداز ہوں گے؟ معلوم ہے آپ کو 280 سیٹوں پر آپ کی ووٹ اثر انداز ہوگی۔ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ جو فیگر بتا رہا ہوں عجیب و غریب ہے۔ اور پارلیمنٹ میں کتنے ممبران 1 سائڈ 100% پولنگ کرنے پر آپ کے آئیں گے؟ آپ کو معلوم اندازہ ہے؟ 16، 18، 14 میں آپ کھیلتے رہتے ہیں، آپ کو اندازہ اور ادراک ہی نہیں ہے۔ آپ کے قریب کے شہر میں اتحاد پر 1 سیٹ آئی۔ یہ آپ کو باور کرایا جاتا ہے کہ آپ کبھی متحد نہ ہو، آپ اپنی قوت کا استعمال نہ کریں۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے، منتشر رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ کا کوئی رہبر اور رہنما جو آپ کے حق میں پوری قوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آواز اٹھاتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بی جے پی کا ایجنٹ ہے۔ یہ ہماری قوم کا پہلا گفٹ اس کو رہتا ہے۔ کون؟ جس نے کبھی منہ نہیں کھولا، وہ قوم کے وفادار ہیں، گھوگنی ڈال کر بیٹھے رہتے ہیں۔ مشکل معاملات جب قوم کے اوپر آتے ہیں، مشکل وقت تو آتا ہے تو غائب ہوتے ہیں میدان سے۔ بہت بڑے عالم پارلیمنٹوں میں طلاق والی بحث اور حضرت والا پہنچ ہی نہیں پائے۔ یہ اجمل صاحب نے کیا کیا تھا بتانے والی باتیں نہیں ہیں، وہ سب کے سامنے ہے وہ تصویر، لیکن جو آپ کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گا سب سے پہلے آپ اس کو مجرم کے کٹہرے میں، اور آپ نہیں کھڑا کرتے ہیں۔ آپ کو شعور ہی نہیں ہے کہ کیا کرنے ہے۔ آپ نے کبھی موازنہ کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ دلائل کی بنیاد پر جو شخص اپنی بات کا رکھ رہا ہے اسے قوت دینا چاہیے۔ یہ سب معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم اپنے سماج کی کون سی تصویر بنا رہے ہیں؟ ہم خود مصور ہیں۔ ہم جو تصویر بنا رہے ہیں وہی بنے گی، وہی سماج قبول کرے گا۔ اب آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات سمیٹ دوں گا۔ یہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں۔ صحابہ کرام دنیا کے ذہین ترین لوگ تھے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی میں کبھی ایسا کوئی نہیں پائیں گے واقعہ، کبھی نہیں، کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ برائیاں مشہور ہوتی تھیں، یہ منافقین کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، اپنا محاسبہ کریں، خود اپنا جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا. آپ نے کہا ہر شخص 2 لوگوں کو لے کر چلا جائے. یہ بھوکے پیاسے ان کا کھانا کھلانا ہے, اور اسلام میں بڑی تاکید ہے اس کی مہمان نوازی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمان نواز کہا گیا, ضیوف الرحمان, معاف کیجئے گا, مہمان نواز کہا گیا. یہ حرمین کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ضیوف الرحمان. رحمان کے جو مہمان ہیں ان کے خاتم ہیں, خاتم الحرمین, اسی لیے اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے یہ مہمان نوازی. تو حضرت ابو طلحہ یہ اپنی اہلیہ ام سلیم کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ 2 لوگوں کو لانا ہے کھانا کھلانے کے لیے. ہے کہا اتنا ہی کھانا ہے گھر میں جتنا 2 لوگ کھا سکیں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بھی بھوکی ہوں, آپ بھی بھوکے ہیں, بچے بھی, تھوڑا سا لیٹ لانا, بچوں کو تسلی کر دے رہی ہوں بول کے سلا دوں گی. تم کھانا کھانے ساتھ میں بیٹھ جانا, کھانا مت کھانا, میں چراغ سیدھا کرنے کے بہانے بجھا دوں گی. تم ایسا انداز اختیار کرنا جیسے کھانا کھا رہے ہو, ہاتھ چلانا, منہ چلانا, لیکن کھانا مت کھانا, تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا سکے. اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے حضرت ام سلیم پر, ابو طلحہ پر. ایسا ہی ہوا, رات کی تاریکی میں چراغ بجھا کر کے یہ نیکی کی گئی. کسی کو ہم کو معلوم نہیں ہوتا, لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے وحیوں کے ذریعے بتایا اور تاریخ کی روشنی میں آ گئی. ایسے واقعات صحابہ میں مشہور تھے. ہمارے یہاں کیسے مشہور ہیں؟ جو حقیقت ہے وہ ہم مشہور کرتے ہیں. اس سے پازیٹو تھنکنگ پیدا ہوتی ہے, پازیٹو جذبے پیدا ہوتے ہیں ان تمام خبروں سے. یہ معمولی چیز نہیں ہے, اس کو معمولی بات مت سمجھیے. دیکھیے اگر اولاد کی تربیت کرنا ہے آپ کو, اور یہی نقطہ قوم کی تربیت میں بھی کام آتا ہے, یہی اگر اولاد کی تربیت کرنا ہے, بہت بھی نافرمان بچہ ہے, بات نہیں سنتا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اصول بتایا, اللہ کے نبی نے تعلیمات, بس ایک جملہ سن لیجیے. کیا کریں آپ؟ اس کے منہ پر یہ بولنا چھوڑ دیں, نافرمان ہے, کبھی کسی کی بات نہیں سنتا ہے, کبھی کوئی کام نہیں کرتا, یہ چھوڑ دیں. اگر یہ بار بار اس کے سامنے بولیں گے تو اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں نافرمان ہوں, پھر وہ نافرمانی بنے گا. میں ضدی ہوں, میں نااہل ہوں, یہی اس کے اندر بنے گا. لیکن اگر آپ یہ کریں گے, 50 مرتبہ وہ کام نہ کریں, لیکن 51ویں مرتبہ آپ نے کوئی کام بولا اور اس نے کر لیا, تو آپ یہ کیجئے, بڑا فرما بردار بچہ ہے, ایک دفعہ زبان سے نکلا اور کام پورا کیا, یہ 1 نمبر لگا ہے. دیکھیے کیا ہوگا. یہ کیا ہے معلوم ہے؟ مثبت جذبات, مثبت خیالات کو پروان چڑھا, اس کو لگے کہ یار میں بہترین ہوں, پھر وہ ہر مرتبہ شاباشی, اہمیت چاہے گا. آہستہ آہستہ وہ, اور آسان الفاظ میں کہوں, جو کہا گیا ہے نا, ایمان کی چنگاری ہر دل میں ہوتی ہے, اخلاق, اعلیٰ اخلاق کی, اعلیٰ صلاحیتوں کی ہر دل میں ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. سلیقے سے ہوا دے کے اس کو شعلہ جوالا بنانا رہتا ہے, بس سلیقے سے اس کو ہوا دیجیے, یہ کرنا رہتا ہے. یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا کردار کیا. بس اب لیے آتا ہے, ترجمہ کر کے پوری کر کے بات میں سمیٹ دیتا ہوں. ان پر پھٹکار برسائی, جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں, خوب ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ سزا نہیں دی گئی ان کو, کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی. ان سے اگلوں کا بھی اللہ کا دستور جاری رہا, تو اللہ کے دستور کو ہرگز بدل نہیں سکتا. پھٹکار کس کے اوپر ہوتی ہے؟ بے وزن کون ہوتے ہیں, سماج میں بے عزت کون ہوتے ہیں؟ وہ جو برائی کو پروان چڑھانے والے, اہل ایمان کو خوف, قسم پرسی, ذلت, رسوائی کے کار میں ڈھکیلنے والے, خبروں کے ذریعے, مختلف چیزوں کے ذریعے ہیں, یہ لوگ ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا اگلوں کا بھی یہی انجام ہوا, اس کے بعد والوں کا بھی یہی انجام ہوگا. اللہ رب العالمین سے اگلوں کا بھی یہی انجام ہوگا. اس کے بعد مضمون تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے, وقت تو کافی ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین, الہ العالمین, اہل نفاق کی تمام خامیوں سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین, رب العالمین اس قوم کی تعمیر میں, اس قوم کی اصلاح میں, اس قوم کو آگے لے جانے میں رب العالمین ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم بڑے سادہ لوگ ہیں رب العالمین, منظم سازش کے تحت دشمن ہم پر مسلط ہے رب العالمین. اللہ ہماری آنکھیں کھول دے, ہمارے شعور کو بیدار کر دے رب العالمین. الہ العالمین, رب العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.